السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ایک حکایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس میں لومڑی کی چالاکی کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح لومڑی نے چالاکی اختیار کر کے اپنے آپ کو بچا لیا اور بھیڑیے کو مصیبت میں ڈال دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا واقعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدث فی بئر، یہ حدث کا معنی ہوتا ہے واقع ہونا، پیش آنا، یعنی کنویں میں پیش آیا۔ حدث فی بئر، کنویں میں پیش آیا۔ فی یوم قائز، قائز کا معنی گرم، قاز یقیز قیزن، باب ضرب سے گرم ہونا، اسی سے قائز یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ فی یوم قائز، گرم دن میں، یعنی گرمی کے موسم میں، مطلب گرمی کا جو موسم ہوتا ہے اس دن میں، گرم دن میں، آتش الثعلب، ایک لومڑی پیاسی ہو گئی، وقاد یموت ظمأً، اور قریب تھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے مر جائے۔ فأخذ یتنقل بین ارجاء المدینۃ، پس وہ منتقل ہونے لگی جنگل کے اطراف کے درمیان۔ ارجاء کا معنی اطراف، یعنی جنگل کے اطراف کے درمیان وہ منتقل ہونے لگی۔ ویمنی نفسہ بقطرۃ ماء تطفئ غلیلہ، اور وہ اپنی نفس کو تمنا دلا رہی تھی، یعنی لالچ دلا رہی تھی۔ منا یمنی کا معنی لالچ دلانا، اور وہ اپنے نفس کو لالچ دلا رہی تھی پانی کی بوند کا، پانی کے قطرے کا، جو اس کی پیاس کو بجھا دی۔ اطفاء الغلیل کا معنی پیاس بجھانا۔ حتی اثر آخر الامر علی بئر، یہاں تک کہ وہ مطلع ہو گئی، بالآخر، آخر الامر یعنی بالآخر، یہاں تک کہ وہ مطلع ہو گئی یعنی باخبر ہو گئی، بالآخر کنویں پر، یعنی نتیجتاً آخر کے اندر اس کو ایک کنواں مل گیا۔ علقت فوقہا دلون، جس کے اوپر ایک ڈول لٹکایا گیا تھا۔ دلون کا معنی ڈول۔ یتقاطر منہ الماء زلالا، جس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تقاطر یتقاطر، تقاطرن کا معنی ٹپکنا، جس سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی ڈول سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ مؤنث ہے اس لیے ہا کی ضمیر لائی۔ زلالا، وہ پانی کیسا تھا اس کی حالت بیان کر رہے ہیں۔ زلالا یعنی میٹھا، ٹھنڈا، صاف، شیریں پانی، ٹھنڈا، صاف اور شیریں یعنی میٹھا پانی، اس کو زلال کہا جاتا ہے۔ یعنی زلال یعنی میٹھا پانی، سال میں کہ وہ میٹھا تھا، یعنی پانی کیا یہ حالت بیان کر رہے ہیں کہ جس سے پانی جو کہ میٹھا تھا، ٹھنڈا تھا، اس سے ٹپک رہا تھا۔ قفز الثعلب بلا وعی داخل الدلو، لومڑی نے چھلانگ لگائی، بلا وعی، وعی کا معنی شعور، احساس، بیداری، ہوش، یعنی بغیر کسی شعور کی یا بغیر کسی احساس کے اس نے چھلانگ لگائی، داخل الدلو، ڈول کے اندر۔ وَإِذَا بِالدَّلْوِ تَنزِلُ بِهِ إِلَى قَعْرِ الْبِئْرِ، اچانک اس نے ڈول کو دیکھا کہ وہ اترتی ہے، یعنی ڈول اترتی ہے اس کو لے کر، إِلَى قَعْرِ الْبِئْرِ، کنویں کی گہرائی کی طرف۔ قارن کا معنی گہرائی، تہ۔ اچانک ڈول کو دیکھا کہ وہ ڈول اترتی ہے اس کو لے کر کنویں کی گہرائی کی طرف۔ وَتَرْتَفِعُ الدَّلْوُ الْأُخْرَى الْمَرْبُوطَةُ بِالطَّرْفِ الثَّانِي لِلْحَبْلِ، اور دوسرا ڈول وہ جو کہ بندھی ہوئی تھی، اور دوسری ڈول وہ جو کہ بندھی ہوئی تھی رسی کے دوسرے کنارے کے ساتھ، رسی کے دوسرے کنارے کے ساتھ بندھی ہوئی دوسری ڈول اونچی ہو رہی تھی، یعنی اوپر کو اٹھ رہی تھی، وہ تو نیچے گئی اور ایک ڈول اوپر آئی دوسرے کنارے والی۔ وبعد مدت مر الذئب قرب البئر،
اور کچھ دیر کے بعد، مدت کا معنی عرصہ، وقفہ، کچھ دیر کے بعد بھیڑیا گزرا کنویں کے قریب، کنویں کے نزدیک ایک بھیڑیا گزرا۔ فرأى الثعلب فی قعرها، تو اس نے لومڑی کو اس کی تہ میں دیکھا، یعنی کنویں کی تہ میں یا گہرائی میں دیکھا۔ فقال له، تو اس نے اس کو کہا، ما دہاک ایھا الثعلب، ما دہاک بمعنی ماذا اصابک، یعنی تجھے کیا مصیبت لاحق ہو گئی اے لومڑی۔ ما دہاک ماذا اصابک کے معنی میں، یعنی تجھے کیا مصیبت لاحق ہو گئی ایھا الثعلب اے لومڑی۔ کیف وقعت فی البئر، کیسے تو کنویں کے اندر گر گئی۔ تو لومڑی نے کیا کہا، لم اقع فی البئر، میں کنویں میں نہیں گری، یعنی گری نہیں میں، وانما نزلت، اور صرف میں اتری، میں گری نہیں بلکہ قصدن ارادتاً میں اتری، لیاکل سمکہ الشہی، تاکہ میں کھاؤں اس کی مزیدار پسندیدہ مچھلی، تاکہ میں کھاؤں اس کی مزیدار مچھلی، شہی کا معنی من پسند، پسند کی یا مزیدار، تاکہ میں کھاؤں اس کی مزیدار مچھلی۔ وارتوی من مائہ العذب، اور میں سیراب ہو جاؤں اس کے میٹھے پانی سے۔ وارتوی من مائہ العذب، اور میں سیراب ہو جاؤں اس کے میٹھے پانی سے۔ فتفضل لتاکل وتشرب معی، پس تو تشریف رکھ، پس تشریف لائیے، تفضل کا معنی تشریف لائیے، آئیے، تشریف لائیے تاکہ تو کھائے اور پیے میرے ساتھ۔ عجباً، تو یہ بھیڑیا جو تھا اس نے تعجب سے کہا، عجباً یعنی عجیب بات ہے، الثعلب یدعونی الی مأدبۃ، لومڑی مجھے دعوت دیتی ہے کھانے کی طرف، مأدبۃ کا معنی طعام ضیافت، مہمانی کا کھانا یا دعوت، کہ لومڑی مجھے دعوت دیتی ہے کھانے کی طرف، کھانے کی دعوت کو کہتے ہیں، کھانے کی طرف مجھے دعوت دیتی ہے۔ اننی لا اکاد اصدق ما اسمع، بلا شبہ قریب نہیں تھا کہ میں تصدیق کروں، یعنی بات مان لوں وہ جو میں سنتا ہوں، بلا شبہ قریب نہیں تھا کہ میں مان لوں وہ جو میں سنتا ہوں، یعنی یہ بات مجھے، اس بات کا مجھے یقین نہیں رہا تھا کہ میں یہ بات جو لومڑی سے سن رہا ہوں کہ وہ مجھے کھانے کی دعوت دے رہی ہے، اس بات کا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ علم تصدقنی، تو لومڑی نے کیا کہا، یا مراد لومڑی نے کہا، یہ جو اشارہ کرے لومڑی نے، یہ گفتگو کی اس طرف اشارے کر، یہ لکیر جو ہے یہاں سے لومڑی کے بعد لومڑی کہہ رہی ہے، علم تصدقنی، اگر تو میری بات نہ مانے، اگر تجھے میری بات کا یقین نہیں آتا، یوں اگر تو تصدیق نہ کری یعنی نہ مانے میری بات کو، فتشمم قارت دلوے، تو سونگ ڈول کی تلی کو، ڈول کی تلی کو، تلی یعنی نیچے کا حصہ، ڈول کی تلی کو تو سونگ، ولاق ما علیق بہا، اور تو چاٹ لے وہ جو اس کے ساتھ چپک گیا ہے، اور تو چاٹ لے وہ جو اس کے ساتھ چپک گیا ہے، علی کا علاقوں کا معنی چپک جانا، اور لائی کا علاقوں کا معنی چاٹنا۔ یہاں پر لائی کا پہلے لام ہے پھر آئین ہے، اور یہاں پر پہلے آئین ہے پھر لام ہے، تو لائی کا علاقوں چاٹنا اور علی کا علاقوں اس کا معنی چپک جانا، اور تو چاٹ لے وہ جو چپک گیا اس کے ساتھ یعنی دول کے ساتھ، لتتأکد من کلامی، تاکہ تجھے یقین ہو جائے میری بات کا، تأکد ہے، تأکد کا معنی یقین ہو جانا، اور جس کا یقین ہو جائے اس کے اوپر من داخل کریں گے، یا من کا ترجمہ سے نہیں کریں گے، ہر جگہ من کا ترجمہ سے نہیں کیا جاتا، یہاں پر بس ترجمہ یہ کریں گے تاکہ تجھے یقین ہو جائے میری بات کا۔ انطلت الحیلۃ علی الذئب، بھیڑیے کے خلاف ہیلا چل گیا، یہ انطلت الحیلۃ کا معنی ہیلا چل گیا یعنی ہیلا کارآمد ہو گیا، تدبیر کامیاب ہو گئی، یہ مطلب ہے انطلت الحیلۃ علی الذئب، تدبیر یعنی ہیلا، چال بازی بھیڑیے کے خلاف کام کر گئی۔ فقفز داخل الدلو، پس اس نے چھلانگ لگائی دول کے اندر، وسرعان ما نزلت به للقار،
اور جلد ہی وہ ڈول اس کو لے کر اتری گہرائی کی طرف یعنی تہ کی طرف. ورتفعت الدلو الاخری بالثعلب، اور دوسری ڈول بلند ہو گئی لومڑی کو لے کر، یعنی یہ ڈول نیچے کر چلی گئی اور دوسری ڈول اوپر آ گئی جس میں یہ لومڑی تھی. وفی منتصف الطریق بین القاعۃ والحافۃ نظر الذئب الی الثعلب، اور آدھے راستے میں کون سا آدھا راستہ؟ قاعن. یہ قاعن جو ہے ہموار زمین کو بھی کہتے ہیں، چٹیل میدان کو بھی کہا جاتا ہے، اور تلی کو بھی کہتے ہیں. یہاں پر یہی معنی کریں گے تلی یعنی تہ، اور منتصف الطریق یعنی آدھے راستہ. اور آدھے راستے میں کون سا آدھا راستہ؟ یہ تلی والحافت اور کنارے. حافتن کا معنی کنارہ، تو تلی یعنی کنویں کی تلی، والحافت اور کنارہ یعنی اوپر کیا ہے، اوپر کا جو حصہ ہے وہ کنارہ. تو تلی اور کنارے کے درمیان آدھے راستے میں، یعنی وہاں تک وہ پہنچا تھا بھیڑیا. تو نظر الذئب الی الثعلب، تو بھیڑیے نے لومڑی کی طرف دیکھا. وقال له فی دہشت، اور اس نے اس کو حیرانی سے کہا، حیرانی کے ساتھ. دہشتن کا معنی حیرانی، اور اس نے حیرانی کے ساتھ اس کو کہا الی ان انت ذاہب ایھا الصدیق، کہاں کی طرف تو جا رہا ہے اے دوست، کہاں کی طرف تو جا رہا ہے اے دوست. فاجابہ الثعلب فی خبث، تو لومڑی نے اس کو جواب دیا فی خبث، خباثت کے ساتھ. خبثن کہتے ہیں خباثت، برائی، گندگی، یعنی خباثت کے ساتھ برے الفاظ کے اندر اس نے اس کو جواب دیا. تأمل حالنا، تو ہماری حالت کو دیکھ، ہماری حالت میں غور کر. تأمل کو میں غور و فکر کرنا اور غور سے دیکھنا. تو ہماری حالت کو دیکھ یعنی غور کر ہماری حالت میں. انہ مثل حال الدنیا، بلا شبہ وہ دنیا کی حالت کی طرح ہے. فیہا الصاعد و فیہا النازل، اس میں چڑھنے والا بھی ہوتا ہے اور اس میں اترنے والا بھی ہوتا ہے. یعنی دنیا کے اندر جو حالات ہم دیکھتے ہیں، کوئی ترقی کرتا ہے تو کوئی مطلب الٹا ہوتا ہے، تنزل کی طرف جا رہا ہے. تو اس کو کہہ رہے فیہا الصاعد و فیہا النازل، اس میں چڑھنے والا بھی ہے اور اس میں اترنے والا بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اندر نشیب و فراز آتے ہیں، زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتے ہیں. کسی کی اچھی حالت ہوتی ہے تو کسی کی بری حالت ہوتی ہے. کبھی جس کی اچھی حالت ہوتی ہے وہ بری حالت میں ہو جاتا ہے، جو بری حالت میں ہوتا ہے وہ اچھی حالت میں ہو جاتا ہے. کوئی ترقی کرتا ہے تو کوئی گر جاتا ہے. اس کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ مطلب اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. فیہا الصاعد و فیہا النازل، اس میں چڑھنے والا بھی ہے اور اس میں اترنے والا بھی ہے. وفی اللحظۃ التی وصل فیہا الذئب الی قاع البئر، اور وہ گھڑی جس میں بھیڑیا پہنچ گیا کنویں کی تہ تک، اس وقت وہ گھڑی جس میں یہ بھیڑیا کنویں کی تہ تک پہنچ گیا، اس میں کیا کہا؟ کان الثعلب قد قفز من الدلو الی الارض سالما، لومڑی نے چھلانگ لگائی ڈول سے زمین کی طرف صحیح سالم. یعنی جیسی وہ ڈول جس کے اندر بھیڑیا بیٹھا ہوا تھا بالکل تہ کے اندر وہ پہنچی تو پھر وہ نیچے جو ڈول تھی وہ اوپر آئے گی. اس لیے بھیڑیے والی ڈول جیسے ہی نیچے تہ تک پہنچی تو وہ دوسری کنارے پر جو ڈول چیرا تھا، جو کنارہ تھا وہاں جو ڈول تھی وہ اوپر آ گئی، تو لومڑی صحیح سالم نکل گئی، کود پڑی. کان الثعلب قد قفز من الدلو الی الارض سالما، تو لومڑی نے چھلانگ لگائی ڈول سے زمین کی طرف صحیح سالم. وقبل ان ينطلق فرحا ناجیا بحیلته رأى الکلب یسد علیہ الطریق، اور اس سے پہلے کہ وہ خوشی خوشی یا اپنے ہیلے کے ذریعے نجات پا کر چلے، اور اس سے پہلے کہ وہ چلے خوشی خوشی نجات پاتے ہوئے اپنے ہیلے کے ذریعے، اس نے کتے کو دیکھا جو اس پر راستہ بند کر رہا تھا. یعنی جیسے وہ جا رہی تھی راستے میں کتا نظر پڑا تو اس کتے نے گویا اس کا راستہ روک دیا، کیونکہ یہ لومڑی جو ہوتی ہے وہ کتے سے ڈرتی ہے، لومڑی جو ہے وہ کتے سے ڈرتی ہے. ایک لطیفہ یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر دوں، بڑا دلچسپ لطیفہ ہے یہ. اس پر سے مجھے یاد آ گیا، یہ کتے کو لومڑی نے دیکھا، اس کا راستہ روک لیا.
لومڑی جو ہوتی ہے وہ کتے سے بہت زیادہ ڈرتی ہے۔ ایک مرغا تھا جو درخت کے اوپر تھا اور اس نے بانگ لگائی، یعنی گویا اس اذان دے دی۔ مرغے نے بانگ لگائی، ککرے کو ککروں کو بانگ لگائی تو اذان دیتی، تو لومڑی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے مرغے کو درخت کے اوپر دیکھا تو اس نے یہ کہا مرغے سے کہ آئیے، اذان تو تم نے پڑھ لی، اب ہم نماز پڑھ لیں۔ آئیے، تم نے اذان پڑھ لی، اب نماز پڑھ لیں۔ مرغا بھی سمجھدار تھا، اس نے مرغی کی چالاکی کو بھانپ لیا۔ تو مرغے نے یہ کہا کہ یہ درخت کے پیچھے جو امام صاحب سوئے ہوئے ہیں، پہلے ان کو جگا دو تاکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ چنانچہ کتے نے پیچھے جا کر دیکھا تو وہاں کتا تھا سویا ہوا۔ تو جیسے ہی اس لومڑی نے کتے کو دیکھا تو وہاں سے ہی اس کا پیچھا، اس کے چھکے چھوٹ گئے اور اتنی تیزی سے دوڑنے لگی کہ نہ پوچھو بات۔ مرغے نے آواز لگائی، آؤ آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ تو لومڑی نے کہا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو کرنے جا رہی ہوں۔ گویا کتے کو دیکھ کر ان کا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ غالباً حیات الحیوان کے اندر یا حیوات الحیوان کے حاشیے کے اندر میں نے یہ لطیفہ پڑھا تھا، یا تو خود حیات الحیوان میں یا پھر حیات الحیوان کے اوپر کوئی عربی کے اندر حاشیہ تھا، اس حاشیے کے اندر میں نے یہ لطیفہ پڑھا تھا، اللہ عالم۔ اب آئیے اصل مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ رال کلبہ یسد علیہ طریقہ، اس نے کتے کو دیکھا لومڑی نے جو اس پر راستہ بند کر رہا تھا۔ فبادر الثعلب قائلا، تو لومڑی نے جلدی کی کہتے ہوئے، ابشر یا صدیقی لقد انتقمت لک من الذئب، خوشخبری حاصل کر اے میرے دوست، میں نے تیرے لیے بھیڑیے سے انتقام لے لیا۔ وقص علیہ قصتہ مع الذئب مذہوا بما فعل، اور اس نے اس کے سامنے بیان کر دیا اس کا قصہ، یعنی لومڑی نے کتے کے سامنے اس کا قصہ جو بھیڑیے کے ساتھ پیش آیا، قصتہ مع الذئب، اس کا قصہ بھیڑیے کے ساتھ، یعنی بھیڑیے کے ساتھ جو قصہ پیش آیا اس کو اس نے بیان کر دیا کتے کے سامنے۔ مذہوا بما فعل، مغرور ہو کر اس چیز پر جو اس نے کیا۔ مذہوا کا معنی مغرور، زہا یزہو زہون، دا یدو کے وزن پر، زہا یزہو زہون، اس کا معنی غرور کرنا، بڑھنا، نشو و نما پانا، روشن ہونا، یہ سب معنی آتے ہیں۔ تو یا غرور کرنا سے یہ ترجمہ کریں گے مذہون، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ زہا یزہو سے مذہون اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو مطلب ہوگا مغرور ہو کر، گھمنڈ میں آ کر اس چیز پر جو اس نے کیا۔ فقال لہ الکلب، تو کتے نے اس کو کہا، حسنا فعلت، تو نے اچھا کیا۔ فالذئب یستحق الموت موت فعلا، پس بھیڑیا بالفعل، فعلا کا معنی فعلا یعنی اسی وقت، عملی طور پر جس کو کہہ لیجئے۔ ایک تو آدمی قول صرف بات ہی بات ہو، اور ایک ہے قول، تو یہاں پر فعلا سے مراد عملی طور پر۔ بس بھیڑیا مستحق ہے موت کا عملی طور پر، یعنی تو نے بھیڑیے کو مار ڈالا اور بھیڑیے کو ختم کر دیا اور بھیڑیے کو ٹھکانے لگا دیا، یہ تو نے اچھا کیا۔ وَلَكِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَا أُحِبُّ الْخِدَاعَ وَلَا الْمُخَادِعِينَ، اور لیکن تو جانتا ہے کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں دھوکے کو اور دھوکہ دینے والوں کو۔ تو اگرچہ تو نے بھیڑیے کو مار ڈالا بہت اچھا کہ، لیکن دھوکے سے مار ڈالا تو نے، اور لیکن تو جانتا ہے کہ میں دھوکے کو اور دھوکہ میں پسند نہیں کرتا ہوں، دھوکے کو اور نہ دھوکہ دینے والوں کو۔ وعلی ھذا یجب ان تلقى جزاک، اور اس پر ضروری ہے کہ تو تیرے بدلے کو پالے۔ لقیہ یلقا کا معنی ملنا، یہاں پر مطلب یہ ہے کہ تجھے بھی تیرا بدلہ مل جائے، اس کو دھوکہ دے کر مار ڈالا تو اس کا بدلہ تجھے بھی مل جائے۔ وعلی ھذا یجب، اور اس پر ضروری ہے، ان تلقى جزاک، کہ تو تیرا بدلہ پالے۔ مثل جمیع الذین لا امان لهم، تمام ان لوگوں کی طرح کہ جن کے لیے امان نہیں ہے، تمام ان لوگوں کی طرح جن کے لیے امان نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے کیا کیا، ثم انقض علیہ، پھر وہ اس پر ٹوٹ پڑا۔ انقض علی کا معنی ٹوٹ پڑنا، حملہ کر دینا، دعویٰ کر دینا۔
پھر وہ اس پر ٹوٹ پڑا، وَأَمْسَكَ بِعُنُقِهِ، اور اس نے اس کی گردن کو پکڑ لیا، یعنی کتے نے لومڑی کی گردن کو پکڑ لیا، فَقَتَلَهُ شَرَّ قَتْلَةٍ، پھر اس نے اس کو مار ڈالا بری طرح مارنا، یعنی بری طرح لومڑی کو اس نے مار ڈالا۔ شَرَّ قَتْلَةٍ، یہ قاف کے اوپر زبر پڑیں گے، قتلتن غلط ہیں، قاف کے اوپر زبر پڑیں گے، فَقَتَلَهُ شَرَّ قَتْلَةٍ، پھر اس نے اس کو مار ڈالا بری طرح مارنا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نہ کسی کے دھوکے میں آنا چاہیے جیسا کہ بھیڑیا دھوکے میں آ گیا، اور نہ کسی کو دھوکہ دینا چاہیے جیسا کہ لومڑی نے دھوکہ دیا۔ تو دھوکے میں آنے سے بھی نقصان، دھوکہ دینے میں بھی نقصان۔ بھیڑیا دھوکے میں آ گیا تو موت کا سبب بن گیا، اور لومڑی نے دھوکہ دیا تو اس نے دھوکہ دیا تو پھر کتے نے اس کا بدلہ لیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کہنے کو تو یہ جانوروں کا واقعہ ہے، لیکن جانوروں کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ اگرچہ فرضی واقعات ہوتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ان واقعوں کے اندر ہمیں بڑے سبق ملتے ہیں۔ تو اس واقعے سے یہ سبق ہمیں ملا کہ نہ دھوکہ کھانا چاہیے نہ دھوکہ دینا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، اور ساتھ ہی آل بٹن بھی دبائیے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔